اللهم صل على الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں۔ میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، ما من عبدین متحابین فی اللہ یستقبل احدہما صاحبہ فیصافحہ۔ آقا فرماتے ہیں کہ اللہ پاک کی خاطر آپس میں محبت رکھنے والے جب آپس میں ملیں اور مصافحہ کریں، ہاتھ ملائیں، وَيُصَلِّيَانِ عَلَى النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم، اور پھر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر درود بھیجیں، إِلَّا لَمْ يَفْتَرِقَا حَتَّى تُغْفَرَ ذُنُوبُهُمَا مَا تَقَدَّمَ مِنْهُمَا وَمَا تَأَخَّرَ، یعنی جب دو مسلمان محبت کرنے والے، اللہ کی رضا کے لیے محبت کرنے والے آپس میں ملیں، ہاتھ ملائیں، نبی پاک پر درود پڑھیں، نبی پاک فرماتے ان کے جدا ہونے سے پہلے ان کے اگلے پچھلے گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ کیا خوبصورت ہمارا مذہب ہے، کیا پیارا انداز ملاقات کا ہے۔ آج کل سلام کی عادت بھی ختم ہوتی جا رہی ہے، مصافحہ کی عادت بھی ختم ہوتی جا رہی ہے۔ ہونا یہ چاہیے کہ جب بھی آپس میں ملیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، جواب میں وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ملاقات کریں تو بلا حائل ہاتھ ملائیں، یاد رکھیں دونوں ہاتھ بغیر کسی چیز کے ہاتھ میں ہوئے، بلا حائل یعنی وداؤٹ اینی تھنگ، دونوں ہاتھ ملانے چاہیے۔ ہمارا کبھی رومال ہاتھ میں ہوتا ہے، کبھی موبائل ہاتھ میں ہوتا ہے، کبھی تسبیح ہاتھ میں ہوتی ہے، تو یہ دونوں ہاتھ نہیں ملتے۔ اگر کوئی چیز ہاتھ میں ہے تو جیب میں رکھ لیں اور بلا حائل ہاتھ ملائیں تاکہ سنت کا پورا ثواب ملے، اور پھر اس کے بعد درود پاک پڑھیں۔ انشاءاللہ جدا ہونے سے پہلے دونوں کے اگلے پچھلے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ اللہ مجھے اور آپ کو سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، بالخصوص درود پاک کثرت سے پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آئیے مل کر محبت سے درود پاک پڑھ لیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ کو پتہ ہے کہ ایک ایسے 10 دن، ایک ایسا عشرہ جس کے بارے میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ عشرہ ذوالحجہ میں، یعنی پہلی ذوالحجہ سے 10 ذوالحجہ، یہ 10 دن جو ہیں، ایک نیکی کا ثواب 700 گنا دیا جاتا ہے۔ یعنی کاروباری لوگ بیٹھے ہیں، اسکیم آنے والی، آپ کی زبان میں بات کروں تو ایک اسکیم آنے والی ہے کچھ دنوں کے بعد، جس میں ایک نیکی ملٹی پلائی بائی انشاءاللہ 700 ہو جائے گی۔ تو آپ سوچیں کہ ہمیں اس میں کتنی نیکیاں کرنی ہیں، کیسا ذکر اللہ کرنا چاہیے، ساری نمازیں باجماعت پڑھنے کی نیت کر لیں، اور پھر انشاءاللہ درود پاک کی کثرت بھی کریں گے۔ حدیث پاک کی مشہور کتاب ترمذی اور ابن ماجہ میں مسلمانوں کی پیاری امی جان حضرت بی بی عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یوم النحر، قربانی کے دن آدمی کے اعمال میں اللہ پاک کے ہاں سب سے پسندیدہ عمل قربانی کے جانور کا خون بہانا ہے۔ بے شک قربانی روز قیامت اپنے سینگوں، بالوں اور کھروں کے ساتھ لائی جائے گی، اور بے شک قربانی کے جانور کا خون زمین پر گرنے سے پہلے اللہ پاک کے ہاں بلند مقام پر پہنچ جاتا ہے۔ نشانی ہے وفا کی اور ایک نعمت ہے قربانی، نشانی ہے وفا کی اور ایک نعمت ہے قربانی، خدا کے دوست ابراہیم کی سنت ہے قربانی۔ مسلمانوں کبھی قربانی سے پیچھے نہیں ہٹنا، وقار دین ہے، اسلام کی شوکت ہے قربانی۔ تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، سیکھنے کو کیا ملا کہ اللہ کے نزدیک بقرہ عید والے دن سب سے افضل نیکی کون سی ہے؟
وہ جانور کا خون بہانا ہے۔ یہ ان لوگوں کے لیے بھی جواب ہے جو قربانی کے مقابلے میں آلٹرنیٹ پیش کرتے ہیں۔ ہر سال قربانی کے دنوں میں وسوسہ پیدا کرنے والے لوگ آتے ہیں، کہتے ہیں جناب اتنے جانور ذبح ہوتے ہیں، کروڑوں اربوں روپے خرچ ہو جاتے ہیں، کسی غریب کی مدد کر دینی چاہیے، کسی کے ساتھ تعاون کر دینا چاہیے، اتنے جانور قربان کیوں کرتے ہیں؟ مجھے ایک بات بتائیں، میں کسی غریب کی مدد کروں، میں کسی جناب اور نیکی کے کام میں خرچ کروں، مجھے اجر کس سے لینا ہے؟ جواب دیجئے گا، اللہ سے لینا ہے۔ اور اللہ کا حکم کیا ہے کہ اللہ کے نزدیک یوم النحر سب سے افضل کام یہ ہے کہ اس دن جانور کا خون بہایا جائے۔ تو ہمیں ایک بات سمجھنی ہے، ہم شریعت کے پابند ہیں۔ جس رب نے ہمیں مسلمانوں کی خیر خواہی کا، جس شریعت نے ہمیں مسلمانوں کی خیر خواہی کا درس دیا، وہی شریعت ہمیں بتا رہی ہے کہ یوم النحر قربانی کے دن سب سے افضل عمل کیا ہے؟ وہ قربانی کرنا ہے۔ تو اس میں کوئی پس و پیش نہیں کرنی چاہیے۔ چونکہ کاروباری لوگ بیٹھے ہیں، حساب کتاب آپ کے دماغ میں بڑا فاسٹ ہوتا ہے، چند اشارے دے دیتا ہوں تاکہ لاجیکلی بھی یہ بات سمجھ آ جائے۔ اول تو ایک بات ذہن میں بٹھا لیں، شریعت کا کوئی حکم مجھے فوراً سمجھ آ جائے اور میری طبیعت اس کو سن کر خوش بھی ہو جائے، عمل کے لیے تیار ہو جائے، تو پھر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ مولا تیری مہربانی، مجھے اتنا آسانی سے یہ عمل سمجھ میں آ گیا۔ اور کبھی کبھی ایسا ہو کہ میری عقل میں کوئی شریعت کا حکم نہ آئے، کوئی شریعت اور قرآن و حدیث کی بات مجھے تھوڑی سی مشکل سے سمجھ آئے، تو پھر سمجھ لو میری عقل کا قصور ہے، اس حکم میں کسی قسم کی کوئی کمزوری نہیں ہے۔ لیکن چلیں جناب، میں لاجیکلی بھی بتا دیتا ہوں کہ جتنا بڑا پیسوں کا ٹرن اوور، جتنا بڑا معاشی سپورٹ صرف قربانی کی وجہ سے مسلمانوں کے اندر ہوتا ہے، وہ شاید بہت بڑے بڑے بزنس میں نہیں ہوتا ہوگا۔ بتایا جاتا ہے خربوں روپے کی قربانی پاکستان میں ہوتی، اربوں کی نہیں، خربوں روپے کی قربانی ہوتی ہے۔ تو یہ اربوں خربوں روپے جاتے کہاں ہیں؟ یہ امیروں کی، مالداروں کی جیب سے نکلتے ہیں اور غریب لوگوں کی جیبوں میں چلے جاتے ہیں۔ آپ کو پتا ہے کہ جانور پالنے والے اکثر کون ہوتے ہیں؟ یہ گاؤں گوٹھ کے لوگ ہوتے ہیں، اپنے علاقوں میں پورا سال جانور پالتے ہیں کہ بقرعید کے دنوں میں بیچیں گے، پورے سال کے پیسے مل جائیں گے۔ تو سبحان اللہ، اور کمال دیکھیں میری شریعت کا، غریبوں پر قربانی نہیں ہے، صاحب نصاب پر قربانی ہے۔ یہی اکانومک سکھاتی ہے نا، یہی بزنس کا اکاؤنٹ سکھاتے ہیں کہ مالدار کی جیب سے پیسے اگر غریب کی طرف چلے جائیں تو اکانومی کو بوسٹ ملتا ہے۔ معیشت کا چکا جب چلتا ہے کہ جب پیسہ روٹیٹ ہونے لگ جائے تو جناب کروڑوں اربوں روپے جو ہے وہ لوگوں کی جیبوں سے نکلتے ہیں، جانور خریدا جاتا ہے۔ اور اگر آپ غریبوں کی بات کرتے ہیں تو لاکھوں غریبوں کا روزگار شروع ہو چکا ہے، آپ کے محلوں میں بھی شروع ہو چکا ہے، بکرا منڈی میں بھی شروع ہو چکا ہے، سوزوکی والوں کا شروع ہو چکا ہے، چارے والوں کا شروع ہو چکا ہے، جانور سنبھالنے والوں کا۔ سارے امیر لوگ ہیں کیا یہ ہیں؟ آپ کو غریب کی مدد کرنی تھی نا۔ لاکھوں غریب ماشاءاللہ روزگار کما رہے ہیں۔ جب قربانی ہوتی ہے کتنے لوگ کسائیوں کے ساتھ ہیلپر کے طور پر آتے ہیں، سب کو عید کے دنوں میں ہزاروں لاکھوں روپے مزدوری ملتی ہے، پھر غریبوں کا بھلا ہو رہا ہے۔ اور آگے چلیے، جب یہ قربانی ہو جاتی ہے آپ کے اپنے خاندان میں، آپ کے اپنے ملازمین میں ایسے ہزاروں لاکھوں مسلمان ہوتے ہیں جو بقرہ عید میں جی بھر کر گوشت کھاتے ہیں، جن کے گھروں میں پورا سال گوشت نہیں پکتا، ان کو جناب ماشاءاللہ اچھا گوشت مل جاتا ہے۔ کیا یہ غریبوں کی مدد نہیں ہے؟ آگے چلیے، جانور قربان ہو گیا، اب اس کی کھالیں، یہ کھالیں کہاں جاتی ہیں؟ یہ کھالیں چمڑا فیکٹری میں جاتی ہیں۔ اب وہاں لیدر کا کاروبار شروع ہوتا ہے، نہ جانے جوتے بنانے والے، جیکٹ بنانے والے، لاکھوں کروڑوں لوگوں کا پھر روزگار شروع ہو جاتا ہے۔ نہ جانے لوگوں کو کیوں سمجھ نہیں آتا کہ سبحان اللہ، شریعت کے ایک حکم پر عمل کرنے کے لیے ہماری معیشت کو بھی بوسٹ ملتا ہے، ہمارے کاروبار کو بھی عروج ملتا ہے، اور سبحان اللہ کروڑوں غریبوں کی مدد بھی ہو جاتی ہے۔ لیکن ہم نے یہاں پر اگر یہ بات کوئی سمجھانے والا نہ ہوتا یا ہمیں لاجک پتہ بھی نہ ہوتی، پھر بھی ہمارا کام لبیک کہنا ہے کہ اگر رب کا حکم ہے، شریعت کا حکم ہے، تو جناب اب قربانی ہی کرنی ہے، اس کا کوئی اور آلٹرنیٹ نہیں ہو سکتا۔ اور آپ نے آج حدیث بھی سن لی کہ اللہ کے نزدیک یوم النحر یعنی قربانی والے دن سب سے افضل اگر کوئی عمل ہے تو وہ جانور کا خون بہانا ہے۔ اور سبحان اللہ، یہ جانور تو قیامت کے دن اپنے بالوں کے ساتھ، اپنے کھروں کے ساتھ، اپنے سینگوں کے ساتھ یہ پورا جانور قیامت کے دن لایا جائے گا۔ تو اب یہاں یہ بھی غور کر لینا چاہیے کہ اللہ نے جیسا مال دیا ہے نا، پھر ویسا جانور قربان کریں تاکہ اس کی بارگاہ میں وہ اس طریقے کا جانور ہمارے سامنے آئے۔ اب قرآن مجید کیا فرماتا ہے، یہ بڑی کمال کی آیت ہے، اور یہ ویسے تو تمام